قبر سے دعا کرنا شرک ہے؟ بعض حضرات قبر سے دعا کرتے ہیں، کیا یہ شرک ہے یا ہم اس کو حرام کہیں گے؟ ابراہیم مدنی: یہ حرام بھی ہے، شرک بھی ہے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قبر والے کو اختیارات دے دیے ہیں اور یہ جب چاہے میری مدد کر سکتا ہے، اس نیت کے ساتھ اگر آپ قبر والے سے دعا مانگتے ہیں تو آپ کافر ہو جاتے ہیں، اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اور یہ قبر پرست لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیارات دے دیے ہیں، کہ اپنی قدرت سے اللہ نے ان بزرگ سے خوش ہو کر ان کو اختیارات دے دیے ہیں، تو یہ اب جب ان سے دعا مانگی جائے تو یہ ہماری بگڑی بنا دیتے ہیں، ہمارے کام کر دیتے ہیں۔ تو اس نیت سے کوئی قبر والے سے دعا مانگتا ہے تو یہ شرک ہے۔ تو اچھا، اسی طرح کا ایک اور سوال کسی نے پوچھا ہے، کیا مزاروں پہ جانا، پریشانی کے وقت مزار پہ جانا، گھر میں کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو ہم مولانا کے پاس یا مزاروں میں جاتے ہیں اور وہ تعویذ دیتے ہیں، تو کیا کسی بڑی پریشانی میں ان کے پاس جانا صحیح ہے؟ بشرا صاحبہ انڈیا سے: بالکل صحیح نہیں ہے، حرام ہے قبر پہ جانا، مزار پہ جانا پریشانیوں میں، کبیرہ گناہ ہے۔ مسجد میں آئیں یا گھر میں مصلی جو خواتین کا ہوتا ہے وہاں اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگیں۔ باقی تعویذ گنڈے والوں کے پاس جائز ناجائز کی بحث میں نہیں پڑتا، ان سے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوتے، یہ خوب دماغ میں رکھیں۔ جو تعویذ گنڈوں میں جاتا ہے نا مولاناؤں کے پاس پریشانی میں، ساری زندگی فلیتے پلیتوں میں ہی لگا رہتا ہے۔ کھانے پہ فاتحہ پڑھنا، مرنے کے بعد تیجا کرنا، 7واں کرنا، 9واں کرنا، 10واں کرنا، قل کرنا، 40واں کرنا، چہلم کرنا، برسی کرنا، اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں ہوتی؟ ہر سوال کا جواب ہے۔ تم مجلس کیوں کرتے ہو، میلاد کیوں کرتے ہو، سبیل کیوں کرتے ہو، چادر کیوں چڑھاتے ہو، عرس کیوں کرتے ہو، روزے پہ کیوں جاتے ہو، سب کا ایک جواب، میں نے چھوڑوں گا نہیں۔ بہت مزہ لوٹ لیا۔ ہر چیز کی اصل اباحت ہے۔ Everything is jaiz in Islam except which is prohibited by Allah Almighty or His beloved Prophet۔ ہر چیز جائز ہے اگر اللہ اس کے رسول نے روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا۔ شراب بھی جائز تھی جب تک منع نہیں تھا۔ اب سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ شراب بھی جائز تھی۔ میرے پاس ثبوت ہے، ایسی جائز تھی کہ بعض صحابہ کرام نے اسے پیا بھی ہے، ثبوت ہے میرے پاس۔ جب جائز ہے تو اس میں اعتراض کیا؟ یہ بھی میرے پاس ثبوت ہے کہ نشے کی حالت میں نماز بھی پڑھ لیا تھا۔ تب اللہ نے منع کیا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ جب نشے میں رہو۔ یعنی نشے میں رہو تو نماز منع ہے، نشہ نہیں منع۔ پھر نبی نے نشہ ہی منع کر دیا۔ ابے منع کرنے سے کوئی چیز حرام ہوتی ہے تو ثبوت دینا ہے تو حرام کا ثبوت دو۔ لا ایک حدیث جس میں ذکر اہل بیت حرام ہو، لا قرآن کی ایک آیت جس میں اولیاء اللہ کا ذکر حرام ہو، لا جس میں فاتحہ حرام ہو، عرس حرام ہو، چادر حرام ہو، گاگر حرام ہو۔ اور اگر اللہ نے نہیں روکا، رسول اللہ نے نہیں روکا، تو تو جیسے ملا نے کیوں ٹوکا؟ بس ہم ہی سے پوچھو کہ دکھاؤ، تم بھی دکھاؤ کہاں حرام ہے۔ اور جو چیز اللہ نے حرام نہیں کیا اسی میں ہم نے حرام کیا۔ اسی لیے میں نے ایک ایسی آیت کی تلاوت کی، ایک ایسی آیت جو بہت اہم ہے، اہدنا الصراط المستقیم، بہت اہم ہے۔ اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ کیا بتاؤں کہ اتنی اہم ہے۔ بس اسی سے اندازہ لگا لو کہ کوئی بھی مسلمان کہلانے والا ایک رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا اگر اسے نہ پڑھے۔ ایک رکعت بھر کے نہیں رہو گے اگر اہدنا الصراط المستقیم نہیں پڑھو گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے۔ کون سی سورہ کی؟ اور سورہ فاتحہ پڑھنا ہر رکعت میں فرض ہے۔
تو آپ بولے واجب ہے، دونوں صحیح ہے. شوافع کے نزدیک فرض ہے، احناف کے نزدیک واجب ہے، یعنی سب کے نزدیک کمپلسری ہے. تو فاتحہ پڑھنا ہر رکعت میں ضروری ہے. ہر رکعت میں کیا پڑھنا؟ اب تو فاتحہ سے انکار نہ کرو. ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنا ضروری. فاتحہ کے بغیر ایک رکعت نہیں ہوگی. ایک مرتبہ میں سوچنے لگا، اے اللہ، قل هو اللہ شریف، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے اللہ، اس میں تیری احدیت کا ذکر ہے، وحدانیت کا ذکر ہے، صمدیت کا ذکر ہے، لم یلد ہونے کا ذکر ہے، ولم یولد ہونے کا ذکر ہے، غیر کفو ہونے کا ذکر ہے، مثل ہونے کا ذکر ہے، لاجواب ہونے کا ذکر ہے، لیس کمثلہ ہونے کا ذکر ہے، لا شریک لہ ہونے کا ذکر ہے. یہ سورہ قل هو اللہ شریف کو کمپلسری کیوں نہیں کیا؟ یہ فاتحہ کیوں؟ اللہ علم الغیب ہے، اسے میرے معلوم ہے کہ میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو پیدا ہوں تو فاتحہ، مر جائیں تو فاتحہ، تیسرے دن فاتحہ، چوتھے دن فاتحہ، 10واں میں فاتحہ، 20واں میں فاتحہ، 40ویں میں فاتحہ، برسی میں فاتحہ، اور کوئی نہ مرے تو پھر محرم میں فاتحہ، ربیع الاول میں فاتحہ، 11ویں میں فاتحہ، عاشورے میں فاتحہ، نبیین کا فاتحہ، صدیقین کا فاتحہ، شہیدوں کا فاتحہ، اولیاء اللہ کا فاتحہ، 11ویں میں فاتحہ، خواجہ کی 6ٹھی میں فاتحہ، رجب میں فاتحہ، رمضان میں فاتحہ. میرے بندوں میں کچھ بندے فاتحہ کے اتنے قائل، فاتحہ کی طرف اتنا مائل، اور ایصال ثواب کی بارگاہ میں سراپا سائل، اور دل سے اتنے قائل کہ ہندوستان میں رہیں تو فاتحہ، پاکستان میں رہیں تو فاتحہ، افغانستان میں رہیں تو فاتحہ، عربستان میں رہیں تو فاتحہ، انگلش